جس کی تو عبادت کر رہا ہو وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہو. پتہ یہ چلا کہ جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، حدیث جبرائیل سے پتہ چلا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی تو عبادت کر رہا ہو وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہو. اگر تیرے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو پھر اتنی کیفیت اپنے اندر پیدا کر لے کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ مجھے ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، وہ مجھے ہر لمحہ دیکھ رہا ہے. اگر تیرے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، یہ تیری عبادت ہے، یہ تیری ریاضت ہے، یہ تیری عبادت ہے. پتہ یہ چلا جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، حدیث جبرائیل سے پتہ چلا اس کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے. جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کا لمحہ اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے. یہ تیری نماز ہے. بابا بلے شاہ صاحب نے کہا دلو نماز تو پڑھوا نہیں چاہی نیکی چاہی نہ نیکی گڈے گوڈے مل مل تو نائے تیرے اندروں گئی نہ پلیتی لوگاں دی تخاوی خاطر پج ورنا ہی مسیحی چل بلیا اوتھے پڑھیے جنہ کدے قضا نہیں کیتے. چل بلیا اوتھے پڑھیے. وہ کیا ہے؟ یہی احسان سے پتہ چلا، لفظ احسان سے پتہ چلا کہ جو بندہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اس کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں ہے. اس کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں ہے. ایک چھوٹی سی روایت بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حافظ ابن قیم یہ کون ہے؟ یہ امام تیمیہ کا شاگرد خاص ہے. امام تیمیہ کون ہے؟ یہ اہل حدیث کے مکتب فکر کا چوٹی کا عالم دین ہے. سنیں ذرا. تو اس کے شاگرد نے حافظ ابن قیم نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے کتاب الروح. اس کے صفحہ نمبر 47 کے اوپر ایک احادیث بیان کر رہا ہے. وہ ذرا احادیث توجہ سے سنیے گا. کوئی بندہ ہے نا کہ پتہ نہیں ہو رہا اپنے کو گل بنا کے دچڑی سو تو میں تو انہوں لگا دسن لیکن چونکہ ساڑھے کیتی نہیں جا رہی نا میں دسنا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا. اسے معجم طبرانی کے اندر بھی یہ میں نے روایت پڑھی ہے. امام ابو امامہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارا مردہ تمہارا بندہ دنیا سے پردہ کر جاتا ہے تو اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو ایک بندہ اس کے سر کی طرف کھڑا ہو کے اسے پکارے کہ فلاں بن فلاں، اے فلاں کے بیٹے. کیا کہنا ہے؟ اے فلاں کے بیٹے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی ماں کا نام لے کے آواز دینی ہے. بندہ قبر کے اندر ہے، مٹی ڈال دی گئی ہے اور بندہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کے اس کے سرہانے کی طرف کھڑا ہو کے آواز دے کہ اے فلاں کے بیٹے، یعنی کہ ماں کا نام لے، باپ کا نہیں، ماں کا نام لے کہ فلاں کے بیٹے السلام علیکم. اتنی آواز کی. پھر کیا کہنا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ آپ کی آواز سن لے گا. گھبرانے نہیں سن لے گا. وہ بندہ آپ کی آواز سن لے گا. جب آواز سنے گا تو پھر آپ نے دوسری مرتبہ پھر یہی کہنا ہے کہ اے فلاں کے بیٹے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب وہ بندہ اٹھ بیٹھا. کیا ہوا؟ قبر کے اندر اٹھ کے بیٹھ گیا. اب پتہ ہے کون آنے والے ہیں؟ کون آنے والے ہیں؟ نکیر ہے، منکر و نکیر آنے والے. یہ بڑا سخت مرحلہ ہے. توجہ کیجئے گا ذرا. میں پہلے ہی سارا حوالہ دے کے آ رہا ہوں. کتاب الروح ہے، ابن تیمیہ کا شاگرد حافظ ابن قیم اپنی کتاب الروح کے صفحہ نمبر 47 کے اوپر یہ ایک روایت بیان کر رہا ہے. معجم طبرانی کے اندر بھی یہ حدیث نقل ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 مرتبہ آواز دینی ہے. اب وہ بندہ آپ کی آواز سن بھی رہا ہوگا اور یہ کہہ رہا ہوگا کہ اللہ آپ کے اوپر رحمت فرمائے. آپ باہر کھڑے ہیں تو بندہ کدھر ہے؟ قبر کے اندر. قبر کے اندر آپ اٹھ کے بیٹھ گیا ہے. قبر کے اندر آپ وہ بندہ اٹھ کے بیٹھا ہے تو آپ نے اس سے 3-4 سوالات کرنے ہیں. اسے یاد دہانی کرانی ہے. وہ یاد دہانی کیا ہے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے اسے یہ کہنا ہے کہ تم دنیا کے اوپر جس عقیدے پہ مضبوط تھے، جس عقیدے پر قائم تھے، وہ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ اسے یہ کہنا کہ جس عقیدے پہ تو تھا دنیا میں رہتے ہوئے، وہ عقیدہ کون سا ہے؟ وہ عقیدہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ یہ کہنا کہ اپنے اس عقیدے کے اوپر قائم رہنا، اس عقیدے کے اوپر قائم رہنا۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اور نبی ماننا، نبی اور رسول ماننا۔ اور اگلا جو سوال ہوا، اگلی جو چیز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ قرآن کو اپنا پیشوا ماننا۔ کیا ماننا؟ قرآن کو اپنا امام، قرآن کو اپنا پیشوا ماننا، قرآن کو اپنا امام ماننا۔ یہ کہنا کہ اس عقیدے پہ تو دنیا میں قائم تھا۔ کون سا عقیدہ ہے؟ پہلے نمبر پہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ الہی وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسرا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ اور تیسری یہ بات کہی کہ قرآن کو اپنا پیشوا ماننا۔ اب وہ باہر سے بندہ اتنی باتیں کر رہا ہے، اندر والا نیچے بیٹھ کے اب وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ جو باہر والا لفظ دہرا رہا ہے، وہی بندہ قبر کے اندر بیٹھ کے وہی الفاظ دہرا رہا ہے۔ اب منکر نکیر آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، جب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جسے ہم نے اٹھانا تھا یہ پہلے ہی اٹھ کے بیٹھا ہوا ہے، یہ پہلے ہی اٹھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی زبان کے اوپر ورد کون سا جاری ہے؟ اللہ ہی اللہ ہے، دین اسلام کے بارے میں بات کر رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مان رہا ہے، آخری نبی مان رہا ہے، اور جناب والا قرآن کو اپنا پیشوا امام مان رہا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ منکر نکیر نے جب یہ دیکھا یہ اللہ کی توحید کا اعلان بھی کر رہا ہے، یہ جناب والا اسلام کی بات بھی کر رہا ہے، یہ جناب والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مان رہا ہے اور قرآن کو اللہ کی آخری کتاب اور اپنا پیشوا مان رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منکر نکیر واپس مڑ کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یا العالمین اس بندے کا تو ہم نے حساب لینا تھا، وہ بندہ تو پہلے ہی تیری وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ جناب والا نبی پاک کو آخری امام آخری نبی مان رہا ہے اور جناب والا دین اسلام کی بات کر رہا ہے اور وہ قرآن کو اپنا امام مان رہا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ ان فرشتوں کو فرمائے گا آپ لوگ پیچھے ہٹ جاؤ اور اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھول دو، اور اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھول دو۔ اور جڑے آپ پہ نہیں مندے کون بیان کر رہا ہے؟ حافظ امام تیمیہ کا شاگرد ابن قیم، کتاب الروح صفحہ نمبر 47۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو الحمدللہ فقیر دکھا بھی سکتا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو ان تمام